ہم یہاں عید پوری طرح گزاریں گے. سارے ہماری لیڈرشپ یہیں ہوگی عید کے اوپر, اور چاند رات سے بلکہ کل سے سارے یہاں ہوں گے. ہم نے انشاءاللہ یہ بڑی ہماری زبردست عید ہوگی. رمضان تو ابھی تک بڑی, بلکہ ہم نے افسوس ہو رہا ہے کہ رمضان ختم ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے بڑا رمضان انجوائے کیا اس بار. اب سنیں, دیکھیں, میں پھر سے اپنے نوجوانوں, آپ کو میرا جو آج پیغام رمضان کے مہینے میں, کہ اللہ نے آپ سب کو صلاحیت دی ہے لیڈر بننے کے لیے. آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم زندگی سے گزر جاتے ہیں, اس چیز کا علم ہی نہیں ہمیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے میں کتنی صلاحیتیں دی ہیں. جو بھی انسان ہے وہ لیڈر بن سکتا. آپ سب, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ سب لیڈر بن سکتے ہیں. اب لیڈر بننے کے لیے میں نے صرف جو صلاحیتیں آپ کو بتانی ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر تھے. نہ کبھی آیا ایسا لیڈر اور نہ کبھی آ سکتا. اب اس کی کیا صلاحیتیں تھیں, وہ لیڈرشپ کی کیا صلاحیتیں تھیں جو میرے نبی میں تھی. سب سے پہلے سچا انسان, صادق, جو سچ بولنے والا انسان ہے اس کی عزت ہوتی ہے. لیڈر اپنی عزت ڈنڈے سے نہیں کرواتا, اس کے کردار سے, کیریکٹر سے اس کی عزت ہوتی ہے. سچا آدمی جدھر بھی چلا جاتا ہے, جدھر بھی سچا آدمی جاتا ہے, جس مرضی دین میں, معاشرے میں, جس مرضی ملک میں, سچے آدمی کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے. جب اسلام پھیلا دنیا میں تو لوگوں کا خیال ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجر گئے تھے, ہمارے صوفی گئے تھے, لیکن جو تاجر گئے تھے ان سے لوگ اتنے متاثر ہوئے, ان کی سچائی سے, ان کے کردار سے. ناپ تول میں, کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ اس میں 2 نمبری نہیں کریں گے, تو ان کے کیریکٹر سے, ان کی ایمانداری سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. دوسری چیز, امانت دار, انصاف کرنے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے. تو جب ایک انسان انصاف کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے اس انسان کے پاس جاتے ہیں. گاؤں کے اندر جو مشہور ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا اور امانت دار ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے, کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ان پہ. لیڈر کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سچ بھی بولے گا اور وہ امانت دار بھی ہوگا. وہ ان سے وہ سفارشی نہیں سامنے لے کے آئے گا, وہ ان سے یہ بس 2 نمبر ہی نہیں کرے گا. اس لیے یہ 2 چیزیں جو لیڈر کے کیریکٹر کی بنیاد ہے, صادق اور امین. تیسری چیز کہ ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ ایک کیونکہ بزدل لیڈر کا پرابلم یہ ہوتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتا ہے, وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اور سنیں, ایک بڑی اچھی کہات ہے, کہتے ہیں نپولین نے کہی تھی, وہ بہت بڑا ایک جنرل تھا. وہ کہتا ہے کہ 100 شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو, وہ ہار جائے گی 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. یعنی کہ ایک ملک میں جب ایک سربراہ
ڈرپوک ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے, وہ سارے ملک کو ہی نہیں چلے جاتا ہے. اور ایک جنرل جیسے خالد بن ولید, جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا جنرل آئے ہو جو کبھی ہارا ہی نہیں, اور ہمیشہ جب وہ مقابلہ ہوتا تھا تو ان سے زیادہ نفری بہت زیادہ دشمنوں کی ہوتی تھی, لیکن وہ بڑا عظیم لیڈر تھا, اگلی صف پہ لڑتے تھے اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے, کیونکہ اور اللہ نے اس کو خطاب دیا تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. لیکن سارے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے, بابر تھا جو پہلا مغل بادشاہ تھا, وہ بھی خود فرنٹ رو پہ لڑتا تھا, دلیر تھا. جو بھی بڑا, جس نے بھی بڑے کام کیے, وہ پہلے اپنے خوف کو قابو پاتا ہے, پھر وہ لیڈر بنتا ہے. جب بھی کوئی بھی لیڈر یا جو بھی بڑا کام کرتا ہے, وہ اپنے خوف کو قابو پائے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہے, خوف ہوتا ہے ہم سب میں, لیکن کامیاب انسان, بڑا انسان اس خوف کو قابو پاتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ سمجھیں یہ آیت. نعرہ تکبیر! ابھی نہیں, وہ ٹائم کم ہے. کتنا رہ گیا ٹائم؟ 10 منٹ رہ گئے. ذرا میں بات ختم کروں. یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ خوف ہم سب میں ہوتا ہے, لیکن کامیاب انسان اپنا خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو, نقصان کرنے سے بزنس میں ڈرتا ہو. وہ رسک لیتا ہے. بڑا بزنس مین بڑی رسک لیتا ہے. بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے. بڑا انسان بڑے فیصلے کرتا ہے. اور بڑا فیصلہ کیوں ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا, وہ فیل ہو جاتے ہیں, اسے ڈرتے ہیں. جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتنا نہیں چاہتا, اس کو جیتنا ہی نہیں آتا. ہار سے جو ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. چوتھی چیز ایک لیڈر میں چاہیے. لیڈر اپنی میں کو قابو کرتا ہے. جو میں ہے نا, میں جس کو ایگو کہتے ہیں, جس کو اقبال ایک طرح خودی بھی کہتے ہیں, جب تک آپ اپنی میں کو قابو نہیں پاتے آپ بڑا انسان نہیں بن سکتے. جب تک انسان میں سے باہر نہیں نکلتا, بڑا انسان ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے. بڑی سوچ اپنے سے نکل کے بڑی سوچ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے تھے, انسانیت کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ خود سوچے نا, اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں, وہ اپنے قبیلے کے لیے, اپنے شہر کے لیے نہیں, وہ انسانیت کے لیے آیا تھا. یہ ہوتا ہے بڑی سوچ, انسانوں کی قدر کرنے, انسانوں کی بہتری کے لیے. یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان اور عظیم سوچ. تو جو بھی دنیا میں, جس کو دنیا یاد رکھتی ہے, یہ پھر سے یاد رکھیں, جس کو دنیا یاد رکھتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی سوچ ہوتی ہے. اپنے میں سے نکل جاتا ہے باہر. یہاں جتنے بھی آپ برے صغیر کے اندر چلے جائیں, اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بڑے بڑے بزرگ آئے تھے, ولی اللہ, داتا صاحب, میاں میر, بابا بلے شاہ, نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی. یہ بڑے بڑے لوگ تھے. آج بھی آپ چلے جائیں تو لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ آئے ہوئے ہوتے. کیوں آتے؟ اب یہ سوچیں نا, اپنے سے سوال پوچھیں
ابھی بھی داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے, آپ لاہور میں جو رہتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح دنیا آتی ہے, کیوں آتی ہے. بابا فرید گن شکر, سارے یہ سارے عاشق رسول تھے, یہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور وہ ساروں نے انہوں نے جب یہ آئے, اب آپ اجمیر میں جائیں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ, تو وہاں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں صرف مسلمان نہیں ہیں. کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. یہ آپ نے سمجھ لی ہے بات. جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے. آج میں